بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں اندرون شہر لاہور کے رنگ محل بازار میں ایک چبوترے پر بنی مسجد جسے سنہری مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 300 سال پرانی مسجد ہے۔ اسے طلائی مسجد بھی کہتے ہیں۔ اس کو سنہری مسجد یا طلائی مسجد کہنے کے لیے وجہ جو موجود ہے وہ اس کے گنبد پر موجود سونے کی چڑھائی ہے، یعنی کہ سونے سے مزین اس کے گنبدوں کی وجہ سے اس کو سنہری مسجد یا طلائی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں لاہور کے گورنر میر معین الدین، جو کہ میر منو کے نام سے مشہور تھے، ان کے ایک درباری نواب بھکاری خان نے تعمیر کروائی۔ اس مسجد کو تعمیر کرنے کے اندر ایک اور بڑا مفروضہ کار فرما تھا کہ لاہور میں موجود تمام مساجد کا عکس اس ایک ہی مسجد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی اس مسجد کے پیچھے سکھوں کا گردوارہ ہوا کرتا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں نے رنجیت سنگھ سے یہ شکایت کی کہ مسجد میں ہونے والی اذان سے ان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ رنجیت سنگھ نے اس مسجد میں اذان معطل کروا دی۔ یہ مسجد لاہور کی نامی گرامی اور قدیم عمارتوں میں سے ایک ہے۔ نہایت خوبصورت مکان بنا ہوا ہے۔ تینوں گنبد بڑے اور چھوٹی گنبدیوں پر اس کے برجیوں پر طلائی، سونا اور تانبے کے تختوں پر ایسی خوبصورتی استحکام کے ساتھ چڑھایا گیا ہے کہ اب تک وقت گزرنے کے باوجود سونے کی چمک دمک کم نہیں ہوئی۔ جب میंہ برستا ہے تو سونا دھویا جاتا ہے تو سونے کی چمک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس مسجد کا بانی نواب میر سید بھکاری خان تھا، جو امیر معین الدین ملک اور مشہور میر منو کا نواب تھا، اور محمد شاہ بادشاہ رنگیلا کے دور میں یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ شخص نہایت دیندار، سخی، فقیر دوست، ناظم، عالم اور فاضل تھا۔ جب اس کا ارادہ تعمیر مسجد کے لیے مستحکم ہو گیا تو میر منو صوبہ لاہور کی خدمت میں درخواست کی کہ چوک واقعہ کشمیری بازار میں اس کو زمین تعمیر مسجد کے لیے مرحمت ہو۔ بس یہ مسجد چوک کے وسط میں تعمیر ہوئی اور چاروں طرف اس کے بازار کا راستہ بھی رکھا گیا۔ یہ مسجد 1663 ہجری میں تعمیر ہوئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں بھی پہلے کوئی معترض اس مسجد کا نہ ہوا۔ آخر جب باولی کا مکان مسجد کے متصل بن گیا، اس میں گرنتھ صاحب رکھا گیا تو باولی کے بھائی سکھ اور اکالی داس اس مسجد کے در پہ ہو گئے۔ مہاراجہ کی خدمت میں عرض کی کہ اس مسجد کا ملا آواز بلند اذان دیتا ہے تو ہمارے کان میں پڑتی ہے۔ یہ مسجد بھی باولی کے ساتھ شامل ہو کر ہمارے قبضے میں رہنی چاہیے یا گرا دی جائے۔ مسلمانوں کی ہمسائیگی گرو کے سکھوں کے ساتھ نہیں چاہیے۔ مہاراجہ نے فی الفور حکم دیا کہ مسجد سے ملا کو نکال دیا جائے اور گرنتھ صاحب مسجد میں رکھ دی جائے۔ اس حکم کے صادر ہوتے ہی ملا بیچارہ نکال دیا گیا اور مسجد میں اکالیوں نے قبضہ کر لیا اور تمام مسجد میں گوبر کا لیپ کر کے گرنتھ صاحب رکھ دی گئی۔ دکانوں کی آمدنی ضبط کر کے باولی کے محاصل میں شامل کر دی گئی۔ اس سے شہر کے مسلمان بہت غمگین ہوئے اور سب نے مجمع فقیر عزیز الدین و نور الدین کے مکان پر کیا اور چاہا کہ ان کے ذریعے سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حضور میں مسجد کی واگزاری کے لیے درخواست کی جائے۔ چنانچہ اس زمانے میں مہاراجہ کے دربار میں سب سے بڑھ کر توقیر گھلو ماشکی کی تھی اور مہاراجہ کسی بات میں اس کے کہنے سے باہر نہ تھا۔ فقیر صاحبان نے مسجد کے معاملے میں اس کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کے ذریعے سے مہاراجہ کی خدمت میں عرض کی کہ بیان کیا تمام پنجاب کی مسجدوں کے ملا کہیں بانگ بلند آواز سے نہیں کہتے۔ چنانچہ باولی صاحب کے پاس جہاں گرنتھ صاحب رکھا ہوا ہے، مسجد کا ملا اذان دیوے یہ بات برخلاف ہے۔ ہم آئندہ ملا سے مچلکے لے لیتے ہیں کہ کبھی بانگ نہ دیوے۔ اس بات پر مہاراجہ راضی ہوا کہ مسجد بدستور ملا کے حوالے کر دی جائے اور اس سے مچلکا لے لیا جائے کہ بانگ نہ دیوے۔ مسجد کی دکانوں کا کرایہ بھی ضبط رہے۔ مسلمانوں نے اتنی بات کو ہی غنیمت جانا اور مسجد پر دوبارہ قبضہ پایا، مگر دکانیں ہاتھ سے جاتی رہیں۔ یہاں تک کہ انگریز کا دور حکومت آیا تو مسلمانوں کی بار بار درخواستیں دینے کے بعد ڈپٹی کمشنر بہادر نے اس بات کی سفارش کو قبول کر لیا کہ مسجد کی دکانیں جن کا کرائے کی آمدنی
500 रुपए सालाना थी, सरकार के वागुजार करवा के मुसलमानों को दे दी। अब ये मस्जिद नहायत आबाद है और इमाम मौज़न तनख्वाह पाता है। मरम्मत ज़रूर होती है, चुनाचा सफ़ेदी भी असर नो कराई गई है। इस मस्जिद का बानी नवाब भकारी ख़ान 1168 हिजरी में मर गया। उसका मुख्तसर हाल मर्ग ये है कि मीर मोइनुद्दीन मल्क की वफ़ात के बाद उसकी ज़ोजा के कब्ज़े में इक़्तिदार आ गया। उसने नवाब भकारी ख़ान को बदस्तूर मुख्तार बनाए रखा, मगर नवाब नहायत खूबसूरत और खुशवज़ा जवान था। दिल से ख्वाहां थी कि उसके साथ नवाब निकाह कर ले, मगर नवाब ने ये अमर मंजूर नहीं किया। इस इनकार से बेगम उसकी जान की दुश्मन हो गई और महल में उसको बुलवा कर कत्ल करवा दिया। यहाँ तक कि उसकी लाश का भी निशान न मिला और वो नेकोकार नौजवान इस सितमगार औरत के हाथ से बदरजा शहादत को पहुँचा। दास्तान टीवी ऑफिशियल की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।